अस्सलाम वालेकुम। बड़ी सियासत के रंग ढंग और परवेज संदीला साहब ने इंटरव्यू लिया सुहेल वड़ाई साहब का। सुहेल वड़ाई साहब बहुत ज़बरदस्त नज़र रखते हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सहाफ़ियों के अंदर अगर कोई बहुत न्यूट्रल बात करते हैं, ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन बहुत ज़्यादा न्यूट्रल बात करते हैं और मालूमाती बात करते हैं, तो उनमें एक जो है ना, आप टॉप 5 में कह लें कि सुहेल वड़ाई साहब हैं। ये वो शख्स हैं जो उस वक़्त में, जिस वक़्त में कोई बोल नहीं रहा था, तो उस वक़्त में उन्होंने बताया था कि सलमान शहबाज को पाकिस्तान से निकलवाने वाला जनरल फैज़ हमीद था। और जनरल फैज़ हमीद को सलमान शहबाज साहब अंकल कहते हैं। और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब के और इस नेटवर्क के साथ राब्ते हैं, उसके बारे में जो डिस्क्लोज़ किया था सहाफ़ती बुनियादों पर, वो भी सुहेल वड़ाई साहब हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं राब्ते होते हैं, लेकिन उसके अंदर इस तरीके की मैनिपुलेशन होती है कि मफादात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में, हमजा शहबाज के बारे में, सलमान शहबाज के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उनका कोई सियासी स्टेक नहीं है। उनके पास जो एक लॉटरी है, या जो एक टिकट है, या जो एक उनका करिश्मा है, वो ये है कि वो मियां नवाज शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। एक भाई है, अब दो भतीजे हैं, यही है ना। बाकी तो जो सूरत हाल है वो मौजूद है। ये बिल्कुल, अगर आप सल्तनत उस्मानिया को पढ़ें, या आयरिश हैं उनको देखें, या जितनी भी तारीख पढ़ें, मुगल, इवन मुगलों की जो इंसान है, उसके अंदर भी यही होता रहा कि भाई भतीजे जो काबिल तरीन होते थे वो रियासत को संभालने पे लग जाते थे, और जो इक़्तिदार के शौकीन होते थे वो उन रियासत को संभालने वालों के पीछे लग जाते थे। और फिर यही होता था, नलायकी पे नलायकी बढ़ी, और तमाम रियासतें, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, जो क्रिश्चियंस की भी थी, जो आप ततारियों की देख लें, उनके अंदर भी यही होता रहा कि जो है ना, क़यादत का फुकदान, यानी कि ये होता रहा। बहरहाल, सुहेल वड़ाई साहब के इंटरव्यू आप सुने। संदीला साहब का जो इंसान जो चैनल है वो भी है, मैं अभी इसमें आपको जो है लिंक भी डाल दूंगा, उसको सुने और उसमें इस बात को समझिएगा कि उन्होंने कितने तरीके से बताया। एक बात। दूसरा, ये मैं जो इंसान 9 तारीख को, यानी कि ट्वीट्स की, और कल मैंने रीट्वीट की, आप देखें तो मैंने बताया कि इलेक्शन दूसरा आ रहा है। वजह यह है कि आप आदद शुमार 75 PMLN के हैं, 4-5 तोड़ लिए हैं, 2-3 और आ जाएंगे, ये 80 हो गए। और उसके बाद जो इंसान जो PTI की है 92 हैं, और जो उनके पास जो जाने के शौकीन हैं वो भी हैं। और ये ज्यादती होगी कि 50-60 उड़ा के उधर से उधर ले आए, तो ये बहुत ज्यादती होगी। पूरा पाकिस्तान बोला, और उसके ऊपर जो इंसान थोड़ा सा मामला दरमियान में आया। अब बात रह गई कि फ्यूचर इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो उनसे है ना, उनकी मिसाल एक दी जाती है, यानी कि महफिल के अंदर दी गई, ग्रुप महफिल के अंदर दी गई कि दो भाई थे, एक बड़ा था एक छोटा था। बड़े भाई जो उनसे था ना, हमेशा मामलात को संभाला करता था और सिस्टम चलाया करता था। जो छोटा भाई था, उसी के किए हुए कामों के ऊपर जो उनसे ना वो पैरादारी करता था, और फिर वो अब बड़ी इज्जत भी पाता था और नाम भी उसने बड़ा कमाया। जब बच्चे बड़े हो गए तो गांव में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। छोटे भाई को जो इंसान हमेशा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया करता था, बड़ा फिर संभाल लिया करता था। तो एक दिन जो मुखालफीन थे उनके साथ जो इंसान काफ़ी झगड़ा हुआ, तो मुखालफीन ने कहा कि तेरी हमारी तो बन जाएगी, लेकिन ये जो तेरा भाई है ना, जो तू चाह रहा है वो हम दे देंगे, लेकिन जो तेरी हर बात मान लेंगे, लेकिन ये तेरा जो बड़ा भाई है ना, अगर ये जहर खा के मर जाए तो फिर हम जो है ना तेरी सारी बातें मान लेंगे। तो इसके ऊपर जो है ना छोटे भाई की जो है ना गैरत जागी। वो भागता हुआ जो है ना बड़े भाई के पास आया, और उसने बताया कि ये जो सारा मामला है ना, वो कह रहे हैं कि हम जगह छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी एक ही है। तो उसने कहा क्या? उन्होंने कहा जी, बड़ा भाई अगर जहर खा के मर जाए तो अ, फिर हम जो है ना तेरी ये सारी बात मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा तूने क्या किया, क्या कहा? उसने कहा मैं जहर लेके आपके पास आ गया हूँ। तो वो बाजार से लेके ना बड़े भाई के पास जहर लेके पहुंच गया। शहबाज शरीफ साहब की 100% जो है ना उनके साथ अटैचमेंट है। इनको कोई गर्ज नहीं है किसी की सियासत जाती या नहीं जाती, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक माँ के जाए हैं, और लिहाजा जो है ना अब ये कुछ कर नहीं सकता।
وہ اس طریقے سے، یعنی کہ یہ تو میں نے کھل کے بتایا، وہ جڑے کاٹتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں. نون لیگ کی سیاست کی واٹ لگا دی، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. صدارت بھی لے لی، وزارت عظمیٰ بھی لے لی، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر یہ اپوزیشن لیڈر بنے تو وہاں پر جا کے بغیرتی کی وہ انتہا دکھائیں گے جو کہ اس وقت دکھائی تھی جب یہ پہلے عمران خان کے ساتھ بنے تھے کہ میں انارکلی بننے کے لیے تیار ہوں، اور اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. میں ناچنے کے لیے تیار ہوں، آؤ آگے ہم اکانومی کے لیے جو نا کوئی اپنا چارٹر کریں، اور اس طریقے کی بے شرم آدمی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جو کسی جگہ پہ فائٹ کر سکیں. یہاں پہ فائٹر کی ضرورت ہے. اور ابھی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ صدارت ان کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر وہ بنیں گے، یا اگر وزارت عظمیٰ لیں گے تو یعنی کہ پی ایم ایل این کی کو قبر میں اتار کے اوپر مٹی ڈال کے لیول کر کے، اور یہ جگہ نہیں نہ گھما دیں گے کہ کہاں پہ دفنایا تھا یہ بھی نہیں پتا. تو یہ وہ شخص ہیں. تو اس لیے پوری پی ایم ایل این جو ان سی ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ ابھی کھڈے میں لگی ہوئی ہے. ہاں، ماں سوائے اس کے کہ میاں نواز شریف کو جو آج سے 2 3 سال 4 سال پہلے جب وہ 2017 میں تھے اور صورتحال تھی، تو اس وقت میں شہباز شریف صاحب کو نکال کے پرے مارتے تو اس وقت میں یہ صورتحال ہی نہ ہوتی. تو ٹھیک ہے، شریف فیملی کے اندر رکھیں گے اقتدار تو یہ تو سہنا پڑے گا. ایون مریم نواز شریف کی تمام اسٹرگل کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا اور دوسروں کو بیچا. یعنی کہ یہ وہ دوسروں کا ہے نا، کہ یعنی کہ زہر لینے والی بات یہ نا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ فائٹ کی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ پر لے کر گئی تھی مریم نواز شریف. اس کی ایسی تیسی پھیری تو یہ تھوڑا سا نا گلا شکوہ آ جاتا ہے. اب فیوچر کے اندر میں بتاؤں کہ اگر اس وقت میں جو نا ٹھیک ہے اپنا بڑا سٹرونگ گروپ بنا لیا، 80 پر پہنچے ہوئے ہیں، اگر یہ 85 90 پر بھی پہنچ جاتے ہیں پی ایم ایل این والے، تو یعنی کہ آزاد ملا کے پارٹی ایک بنا کے، اور ان کو چاہیے کہ سرنڈر کر دیں کہ اب ہم وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے، کسی صورت نہیں لیں گے، اور ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، باقی سارے مل کے بنائیں. اور یہ بالکل نہ کریں جو پیپلز پارٹی نے جو ضلالت کی ہے نا اس وقت میں. جو مسلسل آپ میرے ولاگز دیکھ لیں، شروع سے میں بتاتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ 1 ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا ترپ کا جو اکا ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور آنیسٹ آدمی ہیں. لیکن یہ بالکل وہ جو جج ہے نا محمد بشیر، یہ اس طرح کے ہیں کہ جو فری میں کام کرتے ہیں، اور وہ اونیسٹی ان کی یہ ہوتی ہے، ہر بے ایمانی اور آئین اور قانون سے بالکل متصادم اور جی حضوری کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میری ایمانداری کی نشانی یہ ہے کہ میرے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں اور میرے گھر کو آگے دیکھ لو اس میں کھ بھی نہیں ہے. تو یہ مطلب ایک لعنت سمیٹنے کا نا ایک انتہا ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی ضلالت، اور آخرت میں بھی ضلالت، اور قبر میں بھی ضلالت، ہر طرف سے ضلالت. تو آپ کوئی ڈٹ کے وہ کام کرتے ہو کہ یہ جو آپ کی بھوک کاٹ رہی ہے، یا جو آپ ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے کوئی کام جو نا جو فیصلے دیے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو نا یہاں پر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب قطعاً پیسے کے لیے نہیں کام کرتے، لیکن وہ دماغ سے مفلوج آدمی، لیکن بھائی ہیں، ان کو صرف ایک ہنر آتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کیسے قابو کرنا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ان سے کھیلتی ہے. پہلے سب جانتے ہیں کہ کن کے تھرو مسلسل رابطے ہوتے تھے اور وہ رہتے تھے، اور اس کے بعد زرداری صاحب آ گئے، ان سے کس طریقے سے رابطے ہیں. اور ان کے جتنے صحافی ہیں، جو دوست ہیں، جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے کبھی ٹائم نہیں لیتے، بس آ جاتے ہیں، وہ ہر بڑی سے بڑی میٹنگ ختم کر دیتے ہیں. اور وہ تمام صحافی وہ ہیں جو مریم کو اٹھ کے گالیاں دیتے ہیں، اور جس میں چودھری غلام حسین سے لے کے اور ان کی ٹیم کے سارے لوگ، اور میاں نواز شریف کی ایسی تیسی پھیر کے رکھتے ہیں. وہ یار شہباز شریف صاحب دنیا چیخ رہی ہے، لیکن ان کو ایک طریقہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، میاں نواز شریف کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا یوں فیصلہ کریں. بھائی جان، ہر کہنے والا یا سوچنے والا یا سمجھنے والا یہ سمجھے کہ وہ اپنے بھائی کے آگے کیسا مجبور ہوتا ہے. پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، اپنے بلڈ ریلیشن سے نہیں لڑ سکتا. بہنوں کے سامنے، بچوں کے سامنے کیسا مجبور ہوتا ہے. یہ رشتے توڑے نہیں جا سکتے. اور یہ مغلوں کا، یہ تاتاریوں کا دور ہے نہیں کہ بھائیوں کی گردنیں کٹوا دی جائیں. تو یہ بڑی زبردست صورتحال ہے جی. ٹینشن نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، نہ 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 نہ. ٹینشن اس لیے نہیں لینی کہ یہ جتنی بساط بچھائی ہے نا آرکیٹیکٹ نے، ٹھیک ہے، آرکیٹیکٹ نے یہ جو بساط بچھائی ہے اس کے اندر آرکیٹیکٹ خود پھنسا ہے. یہ پورا یہ جو سہیل وڑائی صاحب کا جو انٹرویو ہے نا، اس میں سمجھیں فیض نیٹ ورک اسی طرح سے کام کر رہا ہے، اور فیض نیٹ ورک اس وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حاوی آ چکا ہوا ہے.
اتنے جو ان سے نا اسٹال وارڈس جو ان سے نا پی ایم ایل میاں نواز شریف کے فارغ کرنے ہیں، اور وہ فارغ کر دیے، اس سے بہت زیادہ کر دیے. پھر اس کے بعد گندے انڈے جو ان سے ہیں نا شہباز شریف صاحب کو کہا کہ ہم پورے کرواتے ہیں. راول پنڈی اسلام آباد کے اندر سے اور ادھر سے ادھر سے انہوں نے 30-40 گندے انڈے گھسا دیے اور 50-60 نکال دیے، 70 نکال دی. ٹھیک ہے، پورا کا پورا الیکشن جو ہے نا یہ تماشا بن گیا، گالی بن گئی، اور سٹیج پہ آ گئی ہے پوری سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر وہ ود ان 2-3 ڈیز یہ جو ہے نا ہیئرنگ کر کے وہ یہ سوالات پوچھ کے وہ پورے الیکشن کو صوبائی کا بھی اور قومی کا بھی نل اینڈ وائڈ نہیں کرتی، تو قاضی صاحب گئے. اگلے مہینے ڈیڑھ کے اندر ان کے خلاف ریفرنس آئے گا، اور وہ ریفرنس ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، 100% ٹھیک ہوگا. کیونکہ اس الیکشن کے اندر جو کچھ ہوا ہے نا، یہ فیض نیٹ ورک کہیں نہیں گیا، یہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے. بلکہ ایکسپوز ہوا ہے کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ جو کہتے ہیں نا بڑے آرگنائزڈ ہیں، یہ پڑا ہے آرگنائزڈ، یہ پڑی ہے کریڈیبلٹی. وہ طاقت کے اندر ٹھیک ہے کھڑے رہیں گے، پھر وہ نئی وہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ حکومت گرا بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، جو کہ ابھی یہ کی ہے، لیکن چلا نہیں سکتے. اگر یہ جو کوئی کہتا ہے نا بے وقوفیوں کی باتیں کرتا ہے جی مارشل لا لگا دیں گے، بھائی جان کل کا لگاتا آج لگاؤ، کل لگانے تھا نا آج لگاؤ. تمہیں اتنی قابلیت ہوتی تو 4-4 5-5 مارشل لا لگا کے کچھ کر کے دکھاتے. کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت میں جو آئی ایم ایف اور دیگر پروگرام ہے، سب سے نمٹنے کے لیے ایک شخص جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اس کے پاس پورا پلان تیار ہے. اس کو ان کو نہیں آنے دینا، ان کو نہیں آنے دینا، سارا مائنڈ سیٹ وہی ہے. اللہ حافظ.